بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے اور آپ کی زندگیوں میں برکت دے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے، آمین۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 3 باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں۔ پہلا ہے حسد، دوسرا ہے حرص اور تیسرا ہے تکبر۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ حرص سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ عابد وہی ہے جو اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی ہو۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے مردود اور ملعون ہوا۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر ابھارتی ہے۔ ایماندار وہی ہے جو آخرت کے لیے توشہ جمع کرے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ چپ رہنے والا آرام سے رہتا ہے اور سلامتی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے۔ انسان کی نجات دین میں ہے اور اس کی ہلاکت مخالفت دین میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو نیک کام کرو۔ اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم نہیں سمجھ سکتے یا نہیں پا سکتے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے غفور درگزر سے کام لے۔ مروت یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گیا۔ کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے، اپنا سب کچھ اللہ تعالی کے لیے قربان کر دے۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے مجھے محبت تھی، اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ مصیبت تو سب انسان برداشت کر ہی لیتے ہیں۔ کسی کا کردار اصل میں دیکھنا ہے تو اس کے ہاتھ میں اقتدار اور طاقت دے کر دیکھو۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا۔ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ہر وقت کام میں منہمک رہو، کامیابی کا سارا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ اکثر لوگ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جس حد تک ان کا خوش ہونے کا ارادہ ہوتا ہے۔ کیا میں اپنے دشمن کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیتا جب میں انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں؟ نیک عادت خیر کی علامت ہے۔ جب تک صحت و حواس، قوت بدن اور بے فکری میسر نہ آئیں، کوئی کام انجام نہیں پا سکتا۔ ہوش مند اور دانا وہ شخص ہے جو کل کے امور کی تدبیر آج کر کے بے پرواہ ہو جائے۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام کرتی ہیں۔ کسی چھوٹی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض موقع پر مفید ہوتی ہیں اور بعض موقع پر ان کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھولتی ہے۔ اخلاق کو دعوت بنانا کافی نہیں، اسے شخصیت بنانا ہوگا۔ علم کی اصلاح کافی نہیں، کردار کی اصلاح بھی ضروری ہے۔
انسان کیسا ہی کیوں نہ ہو، اپنی محنت اور مصیبت کے زمانے میں بھی خوشی کا امیدوار ہوا کرتا ہے، کیونکہ خوشیوں سے راحت ملتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ اچھا کام کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ جائیں، اس سوچ میں گم ہوئے بغیر کہ لوگ اس اچھے کام پر میری کتنی تعریف کریں گے۔ اس ملک کے حالات برے لوگوں نے خراب نہیں کیے، ان اچھے لوگوں نے خراب کیے ہیں جو خیر و شر کی کشمکش میں غیر جانبدار رہتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں اور نوکری اور کاروبار کے سوا کچھ سوچتے نہیں۔ انسانوں کے آدھے مسائل عقل حل کرتی ہے، اور باقی آدھے مسائل کا حل مضبوط شخصیت ہے، جو مسائل کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے۔ قانون بگڑے ہوئے افراد کے لیے ہوتا ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں۔ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح صرف دعوت اور تربیت سے ہوتی ہے۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ بندہ مومن کی زندگی الزام لگانے کے لیے نہیں، لوگوں کی تربیت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ اسے لیڈروں کا غم نہیں کھاتا، کیونکہ وہ خود ایک لیڈر ہوتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔